سابق وزیر اعظم عمران خان کی 28 جنوری کو کی گئی اڈیالہ جیل میں میڈیا سے گفتگو۔ فارم 47 کی حکومت تو صرف ایک کٹ پتلی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی کے بغیر ناشتہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ حکومت جوڈیشل کمیشن کے قیام سے راہ فرار اختیار کر رہی ہے کیونکہ اس کے دل میں چور ہے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کے سانحات کا حساب لیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہمارے لوگوں کو قتل کیا گیا، اغوا کیا گیا، زخمی کیا گیا اور بیجا مقدمات قائم کر کے ملٹری حراست میں دیا گیا۔ دنیا کی تاریخ میں کہیں سیکیورٹی فورسز اپنے ہی شہریوں پر سیدھے فائر نہیں کھولتی، مگر ہمارے کارکنان کے ساتھ یہ ظلم بھی کیا گیا۔ ان واقعات کی تحقیقات کے لیے کمیشن کا قیام ناگزیر ہے، اور کمیشن نہ بنانا حکومت کے جھوٹا ہونے کی نشانی ہے۔ یہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے کہ ہم مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کو تیار نہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب ہم ملک کی خاطر مذاکرات کے لیے آئے تو یہ کمیشن کا مطالبہ سنتے ہی دم دبا کر بھاگ گئے، کیونکہ ان کی نیت میں کھوٹ ہے۔ میرے خلاف جھوٹے مقدمات چلانے کے لیے پروسیکیوشن کو 50 کروڑ کی رقم ادا کی گئی۔ اس کے علاوہ بھی ججز اور وکلا پر حکومت کا پیسہ لگتا ہے۔ یہ وہ پیسہ ہے جو عوام اپنے خون پسینے کی کمائی سے ٹیکس کی صورت میں بھرتی ہے، جسے سیاسی انتقام لینے کے لیے ضائع کیا جا رہا ہے۔ اسی عدم استحکام کی بدولت 2 سالوں میں 18 لاکھ لوگ یہ ملک چھوڑ کر بیرون ملک منتقل ہو چکے ہیں۔ یہ المیہ ہے کہ ہمارا نوجوان بے روزگاری اور لاقانونیت سے مایوس ہو کر باہر جا رہا ہے، مگر کسی کو اس کی پرواہ نہیں۔ پاکستان کی تمام ایجنسیوں کو تحریک انصاف کو کچلنے کے کام پر لگایا گیا ہے تاکہ 8 فروری کو اس ملک کی عوام کے مینڈیٹ پر جو شب خون مارا گیا وہ سامنے نہ آ سکے۔ اگر ایجنسیوں کو سیاست کے بجائے اپنا کام کرنے پر لگایا جاتا تو آج ملک میں دہشت گردی کا ناسور دوبارہ سر نہ اٹھا رہا ہوتا۔ یحییٰ خان پارٹ 2 اور کٹھ پتلی حکومت مجھ پر جھوٹے مقدمات کا جواز بنا کر مجھے جیل میں رکھے ہوئے ہے۔ القادر کا مقدمہ بھی بھونڈا ہے اور توشہ خانہ کا مقدمہ بھی۔ میں موجودہ چیئرمین نیب اور جج ناصر جاوید، جس کی کارکردگی سپریم کورٹ کے فیصلے میں سب کے سامنے ہے، کے خلاف اس معاملے پر قانونی چارہ جوئی کروں گا۔ نیب کا مقصد پاکستانی عوام کا لوٹا ہوا پیسہ واپس نکلوانا ہے، نہ کہ سیاسی انتقام کی غرض سے اسٹیبلشمنٹ کا آلائے کار بننا۔ ہائی کورٹ کی نئی تقرری جج راجہ منہاس کو توشہ خانہ 2 کی اپیل کا کیس تھما دیا گیا، جس پر مجھے شدید تحفظات ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو ارشد منہاس کا سگا بھائی 9 مئی کے مقدمات اور GHQ حملہ کیس میں میرے خلاف وکیل اور پروسیکیوٹر ہے۔ راجہ منہاس ایک ایسی ترمیم یعنی 26ویں آئینی ترمیم کی بابت جج بنے ہیں جس ترمیم کو ہم سرے سے مانتے ہی نہیں۔ یہ کٹھ پتلی، نامکمل اور جعلی پارلیمان کی جانب سے منظور کی گئی ایک غیر آئینی اور غیر قانونی ترمیم ہے۔ اس ترمیم کو ہم نے سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کر رکھا ہے، لہٰذا ان کو ہمارا کوئی بھی کیس اصول کے مطابق سننا نہیں چاہیے۔ توشہ خانہ کے معاملے پر ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج صاحبان اپنا فیصلہ دے چکے ہیں، جس میں 6 ایک دوسرے سے منسلک معاملات تھے۔ ان سینئر جج صاحبان کے فیصلے کے بعد سب سے جونیئر جج کا اس کیس کو سننا نہیں بنتا۔ راجہ منہاس کی تقرری ایڈ ہاک بنیادوں پر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہوئی ہے، اور چونکہ ان صاحب کو مستقل نوکری اس حکومت کی مرضی سے ملے گی جسے ہر حال میں مجھے پابند سلاسل رکھنا ہے، لہٰذا یہاں مفادات کے ٹکراؤ کا نقطہ بھی سامنے آ جاتا ہے، جس کی بنیاد پر راجہ منہاس کو توشہ خانہ کیس سے اصولاً اور اخلاقاً الگ ہو جانا چاہیے۔ القادر کے معاملے میں لندن کی عدالت کا فیصلہ بھی سامنے آ چکا ہے، جس سے واضح ہے کہ یہ رقم حکومت نہیں بلکہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آنی تھی۔ اسی لندن کی عدالت کے فیصلے سے یہ بھی واضح ہوا کہ یہ کوئی منی لانڈرنگ یا کسی جرم کا پیسہ ثابت نہیں ہوا تھا۔ 21 اپریل 2020 کو القادر کے معاملے پر نیب نے ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی جو چیئرمین نیب، ڈپٹی چیئرمین نیب، پروسیکیوٹر نیب اور ایڈیشنل پروسیکیوٹر نیب پر مشتمل تھی۔ انہوں نے اس انکوائری کی تحقیقات کر کے اس مقدمے کو بند کر دیا کہ اس مقدمے میں کچھ بھی ایسا موجود نہیں کہ اسے چلایا جا سکے۔ القادر کی دوبارہ انکوائری کا آغاز بد نیتی پر کیا گیا۔ اس میں بھی یہ ثابت ہوا
کہ مجھے یا میری اہلیہ کو اس رقم یا منصوبے سے 1% کا فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ اس کے باوجود مجھ پر دباؤ بڑھانے کے لیے موجودہ چیئرمین نیب نے اپنے عہدے سے بددیانتی کرتے ہوئے اس کیس کو جاری رکھا۔ تحریک انصاف کو کچلنے کی سوچ نے ملک کے ہر ادارے کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ہمارے دور میں جو جی ڈی پی گروتھ 6.2% تھی، آج وہ 0 پر ہے۔ ملک میں سرمایہ کاری بھی مسلسل نیچے آ رہی ہے، جو ہمارے دور میں کورونا کے باوجود تیزی سے اوپر جا رہی تھی۔ جس ملک میں عوام کی منتخب کردہ آئینی حکومت موجود نہ ہو اور قانون کی حکمرانی نہ ہو، وہاں کوئی سرمایہ کاری نہیں کرتا۔ خیبر پختونخوا میں عوامی انتخاب سے حکومت قائم ہے، جس کی کارکردگی سب کے سامنے ہے۔ کے پی کے اس وقت واحد صوبہ ہے جو خسارہ نہیں کر رہا بلکہ سرپلس میں ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت فلاحی ریاست کی طرز پر اپنے منصوبے چلا رہی ہے۔ وہاں صحت کارڈ بحال ہے۔ ملک کو 1100 ارب کا ریونیو ملنا تھا، مگر ان کی جانب سے کی گئی نیب ترمیم کے بعد ہمیں وہ نہیں مل سکا۔ انہوں نے یہ ترمیم صرف اس لیے کی تاکہ نواز شریف سمیت پورے خاندان کے کیسز معاف ہو سکیں۔ پاکستان جب تک مافیا کی جانب سے کی گئی ڈیلوں کی بدولت دائروں کے سفر سے نہیں نکلے گا، ترقی اس ملک کا مقدر نہیں بنے گی۔ حقیقی آزادی کے لیے پاکستان کے ہر فرد کو تحریک انصاف کا ساتھ دینا ہوگا۔ نوجوان اپنے آپ کو خوف سے آزاد کریں۔ مولانا رومی کے بقول، جب انسان کے پاس پر ہے تو اس کا چونٹیوں کی طرح رینگنا نہیں بنتا، لہٰذا خوف کے بت توڑ کر تحریک انصاف کی ممبرشپ کیمپین کا ایسے ہی بڑھ چڑھ کر حصہ بنتے رہیں۔